اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 71 سے سبق ہے۔ افرأیتم النار التی، بلا دیکھو تو اس آگ کو، تورون جس کو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم کیا تم نے پیدا کیا، شجرتہا اس کا درخت، ام نحن المنشئون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، نحن جعلناها ہم نے ہی تو بنایا اس کو، تذکرہ یاد دلانے کے لیے، ومتاعا اور سامان کے طور پر برتنے کے لیے، للمقوین جنگل والوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ فسبح پس پاکی بیان کیجئے، بسم ربک العظیم اپنے رب کے نام کی جو بہت بڑا ہے۔ فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم تاروں کے ڈوبنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اور یہ قسم ہے، لو تعلمون اگر تم سمجھو تو، عظیم بہت بڑی، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو غور و فکر کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ انسان کی اپنی ذات میں، پھر اس کے بعد اس کے اس کام کاج میں جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد انسان کی زندگی میں دو حالتیں ہیں، کبھی سفر کی اور کبھی قیام کی۔ تو قیام کی حالتیں تو ذکر کر دی کہ جو پانی پیتے ہو، جو کھیتیاں لگاتے ہو۔ اس کے بعد اب کہا کہ جب حالت سفر میں جاتے ہو تو بھی اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو۔ جب کہیں سفر میں جاتے ہو تو تمہیں کچھ پکانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے تمہیں آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھو آگ کہاں سے آ رہی ہے۔ آگ کے جلانے کے لیے، آگ کے سلگانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ لکڑیاں چاہیے، لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے مزید کچھ چاہیے۔ تو کیا یہ درخت تم نے پیدا کیے یا ہم پیدا کرنے والے؟ تو اس کا جواب بھی یقیناً ہر انسان کے پاس یہی ہے کہ بلا شبہ جنگلوں میں سفر کے دوران راستوں میں یہ درخت لگانا، ان کو جلانے کے قابل بنانا اور پھر ان سے آگ کا لگانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات کے کام ہے۔ اور آگ لگانے کے جدید طریقے تو آج کل کے دور میں آ گئے۔ پرانے دور میں جیسے بہت پہلے کے زمانوں میں عرب میں اس قسم کے درخت پائے جاتے تھے کہ وہ درخت تو سبز رنگ کے ہوتے تھے، جس کو سورہ یاسین کے اندر بھی پڑھا ہم نے کہ سبز رنگ کے درخت سے ہم نے آگ نکالی۔ تو ان لکڑیوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور جیسے بہت سے پتھر ہیں اگر ان کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس لکڑی کو ہم بناتے لیکن اس میں جلنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو تمہارے پاس آگ کہاں سے آتی؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان درختوں کو تو ہم نے مسافروں کے لیے اور جنگلات سے گزرنے والوں کے لیے ایک نشانی بنایا کہ کوئی انسان حالت سفر میں جا رہا ہے وہ دیکھے کہ سفر کے وہ اسباب اسے کس نے مہیا کر دیے۔ تو جب اتنی نشانیاں تمہارے سامنے، تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے اپنے پیدا ہونے والی اولادوں میں، تمہاری بوئی جانے والی کھیتیوں میں، تمہارے پینے کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں، تمہارے سفر میں، تمہارے قیام میں، ہر جگہ اللہ کی نشانیاں اور قدرتیں بکھری ہیں، تو پھر اس پاکیزہ رب کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اس رب کی پاکی بیان کرو، اس لیے نہیں وہ تمہاری پاکی کا محتاج ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری عظمتیں بیان کرنے کا محتاج ہے۔ العظیم وہ تو پہلے سے ہی عظمتوں والا ہے۔ تو یہ جو تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو گے اس کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا کہ جو رب ان چیزوں کو بنانے والا ہے، جب اس چیز کا تم اقرار کرو گے کہ اے اللہ ہم نے آپ کی بڑائی کا اعتراف کیا، اقرار کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تم سے راضی ہوں گے، رضامندی ملے گی۔
اور اگر تم اقرار نہیں کرو گے تو یہ صفات ہیں تو اللہ کی ہی، نقصان تمہارا ہو گیا۔ اور آیت مبارکہ جب یہ نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ ان الفاظ کو اپنے رکوع میں ذکر کر لیا کرو۔ تو اسی لیے ہم رکوع کی تسبیحات میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کتنا منزہ ہے، کتنا مطہر ہے، کتنا پاک ہے، کتنا غلطیوں اور خلل سے بے عیب ہے، اس چیز کو ذکر کرنے کے لیے ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ہم بہت سی قسمیں گزشتہ اسباق میں پڑھتے آئے ہیں، اور یہ بات بھی پڑھتے آئے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس قسم سے انسان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ بہت قابل تاکید ہے، اور اس تاکید کا ایک ادنا سا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر کوئی انسان اس کو سمجھے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ اللہ کی ذات کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، تو یقیناً یہ قسم بھی بہت عظیم ہوگی، اور جس چیز کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے یقیناً وہ خود بھی بہت عظیم الشان بات ہوگی۔ اب مواقع کہتے ہیں موقع، اور موقع کہتے ہیں ستاروں کے غروب ہونے یا ڈوبنے کی جگہ کو۔ تو یہاں کہا کہ ہر ستارہ اپنے ڈوبنے کے وقت میں آسمان سے گم ہوتا ہوا، غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی فنا کا مشاہدہ انسان کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ستارے جو اتنی آب و تاب سے چمک رہے ہوتے ہیں یہ بھی اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی اپنے کاموں میں، اپنے اعمال میں اللہ کی قدرتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قسم میں جو کھا رہا ہوں تو قسم یہ ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت معزز، یہ قرآن بہت معزز ہے۔ قسم کھانے کا مقصد اس قرآن کی عظمت اور اس کی عزت کو بیان کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ یہاں پر قرآن کریم کو معزز کہنا اور اس کا چھپے ہوئے کتاب میں لکھنا اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کا جو عموماً خیال تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، اور یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ایسے ہم بھی بنا سکتے ہیں، جس پہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو کہا گیا کہ اگر ایسا ہے تو تم بھی ایک ایسی صورت یا کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب مکنون، مکنون بمانا چھپا ہوا، اور اس چھپے ہوئے کا مطلب کیا ہے کہ لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کے اندر یہ اتنی حفاظت سے لکھا ہوا کہ کوئی بھی اس کو بغیر وہاں پہنچے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو جب یہ اتنی محفوظ جگہ پر لکھا ہوا ہے اور حفاظت کے حصاروں میں بند ہے، تو وہاں پر کسی انسان کا مطلع ہو جانا یا کسی انسان کا وہاں تک پہنچ کر اس کو خود سے سمجھ لینا یہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو جنات کو اور شیاطین کو اس چیز کی فکر لگی کہ پہلے جو ہم آسمان کی خبریں ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے اب آسمان پہ پہرے لگ گئے، ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے آسمان پر پہرے لگا دیے گئے۔ اللہ کریم ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی انسان نے بنائی ہے، کسی نے اپنی مرضی سے لکھ دی۔ اس کتاب کو جہاں لکھ کے رکھا گیا ہے وہاں پہنچنا ہی ناممکن ہے، وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، اور اللہ سے اجازت کون لے؟ تو لہٰذا کہا کہ یہ ایک معزز کتاب ہے اور ایک پوشیدہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے احکامات، اس کی باتیں ہر قسم کے نقائص سے اور عیب سے پاک ہیں، اور ہر انسان کی مرضی سے پاک ہیں کہ اس میں کسی انسان کی مرضی چلے یا کوئی انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔
یہ اللہ کریم کی طرف سے بھیجے ہوئے مسائل ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامات ہیں. جو ان پہ عمل کرے اس کے لیے کامیابی ہے، جو نہ کرے اس کے لیے ناکامی ہے، سراسر خسارے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس پاکیزہ کتاب پہ عمل کرنے والا اور ان کے ارشادات پہ عمل کرنے والا بنائے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں خود توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں صبح و شام اس پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.